الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس سیقول عن قریب کہیں گے السفہاء بے وقوف من الناس لوگوں میں سے ما کس چیز نے ولاہم انہیں پھیر دیا عن قبلتہم ان کے اس قبلے سے التی کانوا علیہا جس پر وہ تھے قل کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف وکذالک اور اسی طرح جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں امتا وسطا سب سے بہتر امت وسطا بہتر وسط کا معنی ویسے ہوتا ہے درمیان اور اسی طرح افضل چیز کو بھی وسط کہتے ہیں کیونکہ درمیان میں جو چیز ہوتی ہے وہ سب سے بہتر ہوتی ہے تو یہاں پر مراد کیا ہے سب سے بہتر اور ایک ترجمہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کا معنی نقل کیا عدل وسطاً معنی عدل یعنی قابل اعتماد ثقہ بھی اس کا ترجمہ ہے اسی طرح اعتقاد اخلاق و اعمال کے اندر جو معتدل ہو درمیانی امت ہو وہ بھی اس کا مفہوم ہے تو ادھر جو ترجمہ ہم کریں گے وہ بہتر کریں گے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں امتا وسطا سب سے بہتر امت لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم تم پر شہیداً گواہ شہادت دینے والا گواہی دینے والا وما جعلنا اور نہیں ہم نے بنایا القبلۃ قبلے کو التی وہ قبلہ کنت علیہا جس پر آپ تھے یعنی اس کو ہم نے مقرر نہیں کیا الا مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں من یتبع الرسول کہ کون ہے جو اتباع کرتا ہے پیروی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممن اور اس شخص کو الگ کر دے ممن اس شخص سے جو ینقلب پھر جاتا ہے علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر وَإِن كَانَتْ اور بے شک ان یہ اصل میں ہے انا اس کا یہ ان مخففہ یہ من المثقلہ کہلاتا ہے یعنی انا کو ان تخفیف کر دیا گیا اگر ادھر ترجمہ نہیں ہے یہ انا والا ترجمہ ہم کریں گے بے شک وَإِن اور بے شک كَانَتْ لَكَبِيرَةً ہے بہت بڑی الا مگر علی الذین ان لوگوں پر ہدی اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لیضیع کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان کو ان اللہ بالناس بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ لرؤوف الرحیم بے حد شفقت کرنے والا نہایت رحم والا ہے دوبارہ دیکھیں سیقول عن قریب کہیں گے ہے تو یہ واحد کا ترجمہ وہ واحد لفظ ہے یعنی یقول لیکن ادھر ترجمہ ہم جمع والا کریں گے کیونکہ الناس آ رہا آگے سیقول عن قریب کہیں گے السفہاء بے وقوف یہ لفظ پہلے بھی آپ نے پڑھ لیا من الناس لوگوں میں سے ما ولاہم کس چیز نے انہیں پھیرا ما کس چیز نے ولا پھیرا ہم انہیں عن قبلتہم ان کے قبلے سے
ان کے قبلے سے، اللتی کانو علیہا، اللتی وہ قبلہ، کانو وہ تھے، علیہا اس پر، یعنی جس قبلے کی طرف یہ نماز پڑھتے رہے ہیں آخر اس قبلے سے کس چیز نے انہیں پھیر دیا؟ قل کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، وکذالک اور اسی طرح جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں امتا وسطا بہتر امت، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء علی الناس لوگوں پر گواہی دینے والے، ویکون الرسول علیکم شہیدا اور ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دینے والے، وما جعلنا اور نہیں ہم نے مقرر کیا القبلۃ التی کنت علیہا وہ قبلہ جس پر آپ موجود تھے، الا مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول کون ہے جو پیروی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ممن اس شخص سے، من جو ینقلب پھر جائے، علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں کے بل، وان کانت اور بے شک ہے، یعنی یہ بات جو اتباع رسول اس کی طرف اشارہ ہے، اور بے شک کانت ہے یہ بات، لکبیرتن یقیناً بہت بڑی، الا علی الذین مگر ان لوگوں پر ہدی اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یعنی ان کے لیے کوئی مشقت والا کام یہ نہیں ہے، وما کان اللہ اور نہیں ہے یا کبھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لیضیع ایمانکم کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لرؤوف الرحیم لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کی، پھر اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا اور اس جانب رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ آگے قرآن کریم کے اندر آ رہا ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا، اس کی دلیل کوئی قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وحی جو نبی علیہ السلام پر اترتی تھی وہ صرف قرآن کی صورت میں نہیں تھی، بلکہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور صورت تھی جو وحی کی تھی، اور وہ اس کو کیا کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حدیث کی طرز پر جو اللہ رب العالمین نے احکامات اتارے، جس طرح قرآن وہ حجت ہے، دلیل ہے، اور اس کو ماننا فرض ہے، اور اس کا انکار کرنا ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں، اسی طرح یاد رکھیے صحیح احادیث کا انکار کرنے والا، صحیح احادیث کو جھٹلانے والا، اس کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ وہ بھی کیا ہے، کافر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر حجیت حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو فرامین ہیں وہ حجت ہیں، اور دلیل کیا ہے اس کی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا، اس کی ہمیں قرآن مجید میں کہیں پر بھی دلیل نہیں ملتی۔ تو پھر آخر جو 16 یا 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے، وہ کہاں حکم آیا؟ تو در حقیقت کیا ہے، وہ حدیث کی صورت میں آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کے فرامین اسی طرح ہی حجت ہیں جس طرح کہ قرآن مجید حجت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بیوقوف قرار دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبدیلی پر اعتراض کرتے ہیں، اور وہ اعتراض کرنے والے کون تھے؟ یہودی تھے، منافقین تھے، مشرکین تھے، نصارہ تھے۔ یہ لوگ سب کے سب کیا ہے، اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ اگر پہلا قبلہ درست تھا جس کی طرف یعنی رک کر کے نماز مسلمان پڑھ رہے ہیں، تو پھر آخر اس کو کیوں تبدیل کیا گیا؟ اور اگر دوسرا درست ہے تو پھر پہلے کی طرف اتنا عرصہ نماز کیوں پڑھتے رہے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے، حالانکہ اسی سوال کا جواب دینا چاہیے تھا نا، سوال یہی بنتا ہے کہ اگر یہ قبلہ درست تھا
تو پھر اس کو کیوں مقرر کیا؟ اگر وہ درست ہے جو بعد میں یعنی بیت اللہ مقرر کر دیا گیا یہ درست ہے، تو پھر آخر 16-17 مہینے اس کو کیوں مقرر کیا گیا؟ لیکن یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ جواب اللہ رب العالمین نے وہ دیا ہے جو ہمارے لیے ضروری تھا، اور وہ کیا ہے کہ اصل چیز انسان کو دیکھنی چاہیے کہ حکم کس کا ہے، کس ذات نے حکم دیا کہ تم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور وہی ذات اب تمہیں حکم دے رہی ہے کہ تم نے اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بیت المقدس کو آپ قبلہ بنا لیں، اس وقت تو اعتراض نہیں کیا کسی نے کہ یہ قبلہ کیوں مقرر کیا جا رہا ہے، قبلہ تو وہی ہونا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، بیت اللہ وہی مقرر ہونا چاہیے تھا۔ ادھر اعتراض تم نہیں کر رہے، کیونکہ وہ یہودی اس چیز کو پسند کرتے تھے کہ یہ ہمارا ہی قبلہ، وہ سمجھتے تھے یہ قبلہ ہمارا ہے، ٹھیک ہے، بیت المقدس کو وہ اپنا حق سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ چلو شکر ہے کہ مسلمان اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ تو یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا عرب کے لیے، مشرکین کے لیے یہ کیا ہے، مشکل تھا۔ کیوں؟ کہ وہ بیت اللہ کو چھوڑ کر اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے، تو اس کے اندر وہ خوش تھے۔ جب اللہ نے یہ مقرر کیا تو اب عرب کے لیے یہ آسان ہو گیا کہ ہمارا یہ قبلہ ہمارا مقرر ہو گیا، اب ان کے لیے وہ ناراضگی والا سبب بن گیا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے سب کو شامل کر دیا، کیونکہ یہ ان کا جو طرز عمل ہے یہ بے وقوفانہ طرز عمل ہے کہ اللہ رب العالمین پر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ما ولاہم عن قبلتہم، کہ کس چیز نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا کانوا علیہا جس پر یہ موجود تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ کل للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب یہ سمت کا مقرر کرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ جب اللہ مالک ہے مشرق کا، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا، تو جب چاہے رب العالمین کہے کہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو، جب چاہے کہ اس طرف پڑھو، جب چاہے اس طرف کرو، جب چاہے اس طرف کروا دے، کون ہے اس کو پوچھنے والا؟ تو یعنی یہ اعتراض ہی نہیں کرنا چاہیے، یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ تو یہ کچھ یعنی کہ یہاں پر ایک اشارہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شریعت کی ہماری عقل کے اندر نہیں آ رہی ہوتی، یعنی میری عقل کے اندر وہ چیز نہیں آ رہی ہوتی۔ اب میری عقل ناقص ہے، میری معلومات ناقص ہیں، اب میں کہتا ہوں کہ یہ چیز میری عقل میں نہیں آ رہی ہے تو لہٰذا میں اس کا انکار کر دوں، یہ معیار نہیں ہے۔ نہ میری عقل معیار ہے، نہ کسی اور انسان کی عقل کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا، کیونکہ انسانی عقل اس کے اندر نقص موجود ہے، اس کے اندر کیا نام ہے، نقص موجود ہے، اس کے اندر اتمام موجود نہیں ہے، کہ کامل نہیں ہے کہ عقل کی کوئی بھی انسان کہے کہ مکمل مجھے حاصل ہو گئی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین جب حکم دے دیں تو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے، اس کی کوئی حکمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، ہم نے اللہ رب العالمین کا حکم مانتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ فرمایا کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، یعنی جب بیت المقدس مقرر کیا وہ صراط مستقیم تھا، اللہ نے ادھر توفیق دے دی، ان لوگوں نے ادھر نماز پڑھتے رہے۔ جب اللہ نے بیت اللہ مقرر کر دیا اب یہ صراط مستقیم ہے، اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کو پھیر دیا، ہدایت دے دی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف کیا ہے، رہنمائی کر دیتا ہے۔ تو یہ ہدایت کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اور یہ ذاتی محنت اور کوشش سے بھی نہیں آتی۔ بندہ یہ کہے کہ مثال ہے میں مسجد کے اندر ہی رہوں، ساری دن میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، حدیث پڑھتا رہوں، مجھے ہدایت مل جائے گی۔ جب تک اللہ نے اگر نہیں لکھی، میں جتنی بھی کوشش کر لوں مجھے ہدایت ملنے والی نہیں۔ اور اگر اللہ نے میرے لیے ہدایت مقرر کی ہو تو تھوڑا سا اشارہ ہوتا ہے انسان سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ چیز واضح کر دی کہ ہدایت کسی کی محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی بہترین امت، افضل ترین امت تمہیں ہم نے بنا دیا۔ کیوں بنایا افضل ترین امت؟ اس کی علت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین پوچھیں گے نوح علیہ السلام سے اور ان کی امت سے کہ بتاؤ، نوح علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں میں نے پہنچا دیا۔ قوم سے پوچھا جائے گا، قوم کہے گی کہ نہیں، نوح علیہ السلام نے ہمیں کوئی پیغام
نہیں پہنچایا۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید میں بھی موجود ہے، کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ تو اب وہ کیا ہے، جھٹلا دیں گے۔ اب نبی کہہ رہا ہے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، امت کہہ رہی ہے کہ پیغام نہیں پہنچایا۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نوح علیہ السلام سے کہ تمہارا کوئی اس پر گواہ ہے کہ کوئی گواہی دے کہ واقعی تم نے میرے پیغامات پہنچا دیے؟ کہا کہ ہاں گواہی دیں گے۔ کون؟ فرمایا کہ جو میری یعنی نبی علیہ السلام کی امت ہے وہ اس بات کی گواہی دے گی۔ تو نبی علیہ السلام کی امت جو ہے پھر گواہی دے گی، آپ علیہ السلام گواہی دیں گے۔ تو جب ہم گواہی دیں گے تو پھر اللہ رب العالمین سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ آخر تمہیں کیسے پتہ لگا؟ نوح علیہ السلام تو اتنا پہلے گزرے، تمہیں کیسے پتہ لگا کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے نبی نے ہم تک یہ بات پہنچا دی تھی، ہمیں یہ بات انہوں نے بتلا دی کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اب سورہ نوح پوری اس پر دلالت کرتی، یعنی قرآن مجید کی آیات موجود ہے، احادیث موجود ہیں کہ ہم نے اس کو پڑھا، اس پیغام کے ذریعے سے ہمیں پتہ لگا کہ ہر نبی نے جو ہے اپنے پیغام کو پہنچا دیا ہے۔ تو یہ امت جھوٹ بول رہی ہے، نبی جھوٹ نہیں بول رہا۔ تو یہ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم کیا بن جاؤ، لوگوں پر گواہ۔ تو اس سے تین قسم کی شہادت علماء مراد لیتے ہیں گواہی۔ پہلی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ انہوں نے صحابہ تک اپنے اس پیغام کو، اس دین کو جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا پہنچا دیا۔ پھر صحابہ کے اوپر کہ مطلب صحابہ کے متعلق گواہی دیں گے کون؟ تابعین۔ پھر اس طرح یہ گواہی اگلے گروہ تک چلتی چلی جائے گی۔ اور پھر اسی کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آیت پڑھی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ یہاں پر مقصود کیا ہے کہ یعنی پہلی امت جو ہوگی وہ دوسرے گروہ تک پیغام پہنچائے گی، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے پیغام پہنچایا صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، پھر اسی طرح چلتے چلتے ہر گروہ آخر تک وہ آگے پیغام پہنچاتے چلے جائیں گے۔ تو یہ گویا کہ ایک دوسرے کے کیا ہوں گے، گواہ بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں پر گواہی سے مراد جو میں نے آپ کو بتلا دی کہ جو انبیاء کو قومیں جھٹلا دیں گی تو اس کے خلاف جو مسلمان اور نبی علیہ السلام گواہی دیں گے کہ نہیں، نبی جو ہیں وہ سچے ہیں، امت ان کی جھوٹی ہے۔ اور تیسری گواہی سے مراد مسلمان کی جو گواہی دی جاتی ہے دنیا کے اندر، یعنی اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بڑا نیک تھا، بڑا صالح تھا، یا پھر برا تھا تو ہم کہتے ہیں بڑا برا انسان تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تم اللہ رب العالمین کے گواہ ہو زمین پر۔ یہ تمہاری گواہی کو اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں کہ جو تم بندے کے بارے میں کہتے ہو یہ اچھا تھا تو اللہ تعالیٰ اس گواہی کو قبول کرتے ہیں، اور اگر تم کہتے ہو برا تھا تو اس گواہی کو اللہ رب العالمین قبول کرتے ہوئے اس کو بروں کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، تینوں قسم کی شہادت یہاں پر مراد ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے افضل امت تمہیں اس لیے بنایا، بہتر امت اس لیے بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہی دینے والے بن جائے۔ اور پھر قبلے کی حکمت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ ہم نے قبلے کو کیوں تبدیل کیا، اس کی علت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ فرمایا لنعلم، تاکہ ہم جاننا چاہتے ہیں، من یتبع الرسول، کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ یعنی اب کون پیروی کرے گا، کیونکہ اس میں نے آپ کو بتایا کہ یہودی راضی تھے، اب ان کا امتحان تھا کہ کیا وہ بیت اللہ کو قبلہ مانیں گے یا نہیں۔ پہلے امتحان تھا عرب کا، اب امتحان ہو گیا یہودیوں کا، نصرانیوں کا، کہ اب وہ مانیں گے یا نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں من یتبع الرسول، اللہ یہ چیز جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو اپنی دونوں ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاتا ہے، یعنی کہ وہ مانتے ہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارا قبلہ بہتر قبلہ تھا، اب یہ کیوں قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے، ہم لہٰذا اب اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگرچہ یہ مشکل ہے، یعنی اس قبلے کو ظاہر ہے آپ نے 16-17 ماہ نماز ادھر پڑھی، اب یہاں پر سے آپ ادھر دوبارہ منتقل ہو تو یہ مشکل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لیکن حد اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی ہوگی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور یہ تحویل قبلہ کا جو حکم نازل ہوا، یہ عصر کی نماز یہ عصر کی نماز کا وقت تھا، اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ پیغام جبریل امین علیہ السلام کو دے کر بھیجا، اور آپ نے سب سے پہلی جو نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔
اور اسی لیے جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو مسجد قبلتین آپ نے سنی ہے، 2 قبلوں والی جو مسجد ہے، اس کے اندر ان لوگوں کو ابھی حکم کا پتہ نہیں لگا، کیونکہ اسی وقت حکم اترا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں تو پڑھا دی آپ نے قبلہ تبدیل کر کے، ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا، وہ اپنی اسی طرح بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ایک شخص جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی تھی، اس نے ان کو دیکھا تو ان کو کہا کہ جی قبلہ تبدیل ہو گیا۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ رکوع کی حالت میں تھے، تو رکوع کی حالت میں ہی انہوں نے اپنے قبلے کو تبدیل کیا، تو اس لیے اس کو قبلتین کہہ دیا گیا کہ ایک ہی نماز 2 قبلوں کی طرف رک کر کے ادا کی گئی، اس لیے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین پڑ گیا۔ تو یہاں پر آپ صحابہ کی یعنی اتباع بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اب وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں پہنچ گیا ہے، چلو ٹھیک ہے نماز مکمل کرتے ہیں، اگلی نماز سے نہیں، جیسے ہی پہنچا پیغام، اور گواہی دینے والا کون ہے؟ ایک بندہ ہے۔ اب نماز پڑھنے والے کو کیا پتہ پیچھے بولنے والا کون ہے؟ یہ بھی یہاں پر غور کرنے والی بات ہے۔ جو کہتے ہیں نا خبر واحد حجت نہیں ہوتی، ایک بندہ اگر کوئی خبر دیتا ہے وہ دلیل نہیں بن سکتی، تو یہاں خبر دینے والا ایک بندہ ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ وہ گواہی دینے والا کون ہے، کس نے یہ اعلان کیا ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کی صداقت نہ اس کی عدالت، یہ سمجھانے کے لیے بات کروں گا، ہے تو صحابی نا ہے، اب وہ نہ جانتے ہیں کہ یہ صحابی ہے کون ہے کیا چیز ہے، بس ان کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ نبی علیہ السلام پر حکم اتر گیا ہے، اس کا انہوں نے یقین کیا اور فوراً انہوں نے قبلے کو تبدیل کر دیا۔ تو یہی طرز عمل ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر نماز کو ایمان قرار دیا ہے، نماز کو کیا ہے؟ ایمان کا ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا کبھی بھی نہیں ہے، کہ جو تم نے 16-17 ماہ، کیونکہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ جو لوگ 16-17 ماہ ادھر نماز پڑھتے رہے، اس دوران جو فوت ہو گئے اب کیا ہوگا ان کا؟ ہمیں تو چلو زندگی ملی، ہم تو اس طرف بھی رک کر کے نماز پڑھ لیں گے، ہمیں تو ثواب مل جائے گا، لیکن جو پہلے فوت ہو گئے کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ظاہر وہ حکم بھی اللہ کا تھا، تو اللہ ان کے عملوں کو ضائع نہیں کرے گا، ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہاں سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عمل کو ایمان قرار دیا ہے، یعنی یہاں پر ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ صرف زبان سے آپ اقرار کر لیں، دل سے تصدیق کر لیں، ایمان آپ کا ہو گیا، نہیں، اس کے لیے عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین نے نماز عمل ہے اور اس کو ایمان قرار دیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔